آفس ورک ایک تلخ حقیقت۔ چونٹی صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو جاتی، دن بھر محنت کرتی۔ نہ صرف اس کی پروڈکشن مثالی تھی بلکہ وہ اپنے کام سے خوشحال ہوئی تھی۔ جنگل کا بادشاہ شیر چیونٹی کے کام سے بہت متاثر تھا، چنانچہ اس نے چیونٹی کی پروڈکشن میں خاطر خواہ اضافے اور ورک مانیٹرنگ کے لیے اس پر ایک قابل اعتماد آفیسر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے بھاری تنخواہ پر ایک لال بیگ کا انتخاب ہوا جو کہ آفس ورک کا بھرپور تجربہ رکھتا تھا۔ لال بیگ نے چیونٹی کی مانیٹرنگ اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے آئے روز بریفنگ لینا شروع کر دی اور ان بریفنگز کی روشنی میں رپورٹ لکھنے لگا۔ ذیلی رپورٹ لکھنے اور ٹائپنگ ورک کے لیے لال بیگ کو ایک اسٹینو کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کام کے لیے اس نے ایک مکڑی کو تعینات کر دیا۔ شیر لال بیگ کے کام سے خوش تھا۔ شیر نے اس سے کہا کہ ایک گراف بنائے جس میں چیونٹی کی بڑھتی ہوئی پروڈکشن کی شرح درج ہو تاکہ وہ جنگل کے باقی دوستوں کے سامنے اسے پیش کر سکے۔ لال بیگ نے اس کام کے لیے ایک عدد کمپیوٹر اور پرنٹر خریدا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے اسے ایک عدد مکھی کو ہائر کرنا پڑا۔ چیونٹی جو کہ پرسکون ہو کر اپنا کام کیا کرتی تھی، اب آئے روز کی میٹنگز اور کاغذی کارروائی میں سر کھپانے لگی، چنانچہ وہ اپنے کام سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں کچھ زیر تربیت طوطے اور کبوتر جنگل میں تشریف لائے۔ شیر نے انہیں بحیثیت فیلڈ آفیسر تعینات کر دیا تاکہ کام کی جانکاری کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی کارکردگی پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ ان نو آموز پرندوں نے فوراً ہی کام کرنے کی جگہ پر رکھی اس کرسی پر انڈے دینے شروع کر دیے جہاں چیونٹی کبھی کبھار کیلولا کیا کرتی تھی۔ جس ماحول میں چیونٹی کام کر رہی تھی اب جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ چیونٹی کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا، رپورٹنگ بڑھتی چلی گئی اور فیلڈ ورک کم ہوتا گیا، جس کے نتیجے میں آفس پروڈکشن کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ جب اس پیداواری خسارے کی رپورٹ شیر تک پہنچی تو اس نے ایک پرسنالٹی والے الو کو اپنا مشیر مقرر کر لیا اور حکم دیا کہ پروڈکشن میں کمی کی وجوہات معلوم کرے اور مسئلے کا حل نکالے۔ الو نے اس کام میں 3 مہینے لگائے اور کئی جلدوں پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکلات کی اصل وجہ ورکرز کی زیادتی ہے، لہٰذا ورکرز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے شیر کے حکم پر ڈاؤن سائزنگ کی گئی اور چیونٹی کو نوکری سے نکال دیا گیا۔